السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم MGT 301 کا ٹیکنیکل آرٹیکل کا تھیم 2 کریں گے، جس میں ہم مارکیٹنگ انوائرمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ مارکیٹنگ انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے۔ پچھلے ہم نے تھیم 1 میں ہم نے ساری چیزیں دیکھی تھی، ہم نے ساری ڈیفینیشن میں آپ کو باتیں یاد کرنی ہے اور جو ہائر آئٹم کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے۔ پیپر MCQs ہوگا اور آپ نے اس کا کانسیپٹ یہ رکھنا ہے، کیونکہ MCQs کانسیپچل ہوتے ہیں، رٹا بیس نہیں ہوتے۔ ڈیفینیشن آپ نے لازمی یاد کرنی ہے اور اس کے اینڈ میں جو کوشچن آنسرز دیے ہوتے ہیں وہ آپ نے یاد نہیں کرنے، کیونکہ آپ کا پورا MCQs بیس ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہم دیکھتے ہیں مارکیٹنگ انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے۔ انوائرمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو بھی چیزیں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں وہ ساری انوائرمنٹ میں آ جاتی ہیں۔ ہر لیونگ تھنگ اپنے انوائرمنٹ سے افیکٹ ہوتی ہے، جیسے ویدر ہو گیا، پیپل ہو گئے، نیچر ہو گیا یا سوسائٹی ہو گئی۔ فلاور کو صحیح ویدر ملے تو وہ گروتھ کرے گا، لیکن برا ویدر ملے گا تو وہ مر سکتا ہے، مرجھا جائے گا۔ اب مارکیٹنگ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ انوائرمنٹ میں وہ ایکٹرز اور فورس آتے ہیں جو کمپنی کے کسٹمر کو ویلیو دینے کی ایبلٹی کو افیکٹ کرتے ہیں۔ کمپنی اکیلے کام نہیں کرتی، اس کے آس پاس بہت لوگ اور فیکٹرز ہوتے ہیں جو بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ ایگزامپل کے طور میں سرجیکل کمپنی اچھی کوالٹی اسٹیل یوز کرتی ہے، اگر سپلائر خراب اسٹیل دے تو پروڈکٹ خراب بنے گی، کسٹمر انہیپی ہوگا اور ریلیشن شپ خراب ہو جائے گا اور وہ کسٹمر آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا۔ اب مارکیٹنگ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مائکرو اکنامکس، ایک ہوتی ہے میکرو اکنامکس۔ ان اکنامکس میں آپ کو کہہ رہی ہوں مائکرو انوائرمنٹ اینڈ میکرو انوائرمنٹ۔ ان انوائرمنٹس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہوگا کہ مائکرو چھوٹی چیز کو کہتے ہیں اور میکرو بڑی چیز کو کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مائکرو انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے۔ مائکرو انوائرمنٹ ڈیفائنڈ ایز اے سیکیور اور سیف انوائرمنٹ انڈر وچ دا فرم ورک۔ اب مائکرو انوائرمنٹ کمپنی کے بہت قریب ہوتا ہے اور ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ مائکرو انوائرمنٹ کنسسٹ آف دا آرگنائزیشن اٹ سیلف، سپلائر، انٹرمیڈیٹ، کمپیٹیٹر، کسٹمر۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کمپنی ہو جاتے ہیں، سپلائر ہو جاتے ہیں، انٹرمیڈیٹس ہو جاتے ہیں، کمپیٹیٹرز ہو جاتے ہیں، کسٹمرز ہو جاتے ہیں اور پبلکس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے دا کمپنی is designing organization strategy and objective marketing execution will make this coordinate with other department۔ کمپنی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو کمپنی کے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ HR فائنانس ہو سکتا ہے، HR ہو سکتا ہے، فائنانس ہو سکتا ہے، پروڈکشن ہو سکتی ہے، R&D ہو سکتا ہے۔ ایگزامپل کے طور میں مارکیٹنگ بولے کسٹمر کو بیٹر موبائل چاہیے اور پروڈکٹ ٹیم موبائل بنائے، فائنانس بجٹ دے۔ اس کے بعد میں سپلائر آ جاتا ہے۔ جو سپلائر اٹ از اے فیمس سینگ دیٹ ٹریٹ یور سپلائر ایز یور پارٹنر ٹو پرووائڈ کسٹمر ویلیو۔ سپلائر را مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے، فلور جیسا کیک شاپ کے لیے فلور پرووائڈ کرے گا، شوگر پرووائڈ کرے گا، ایگ پرووائڈ کرے گا، ٹھیک ہے۔ سپلائر سامان دینے والا ہوتا ہے۔ اور مارکیٹنگ انٹرمیڈیٹس کیا ہوتے ہیں؟ مارکیٹنگ انٹرمیڈیٹس ہول سیلر، ڈسٹریبیوٹر، ریٹیلر دیٹ میک اے ریلیشن شپ بٹوین دا آرگنائزیشن اینڈ اے کسٹمر۔ یہ کمپنی اور کسٹمر کے بیچ لنک ہوتا ہے۔ ہول سیلر، ریٹیلر، ڈسٹریبیوٹر۔ پیپسی کمپنی ہے وہ ڈسٹریبیوٹر کرے گی، شاپ کیپر کے پاس جائے گا، اس کو کسٹمر خریدے گا، بیچنے والا بندہ۔ اس کے بعد کمپیٹیٹرز یا ریویلز، کمپیٹیٹر اور ریویل اور انسپائرز، یہ ایک ہی ہے، یہ MCQs بھی آ سکتے ہیں۔ جو سیم کسٹمر اور سیم مارکیٹ ٹارگیٹ کرے، پیپسی ورسز کوکو کولا، سیمسنگ ورسز آئی فون۔ کمپیٹیٹرز کمپنی کو امپروو کرنے کی انسپائریشن بھی دیتے ہیں۔ کسٹمر دا موسٹ امپورٹنٹ ایکٹر۔ کسٹمر پروڈکٹ بائی کرتا ہے، بزنس کسٹمر کے بنا سروائیو نہیں کر سکتا۔ ایزی ٹیک، کسٹمر از اے کنگ۔ اب اس میں دو طرح ایک اور چیز آتی ہے پبلک۔ پبلک کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ پبلک وہ گروپ جو کمپنی کو آبجیکٹیو کو افیکٹ کرتے ہیں، بینک، میڈیا، گورنمنٹ، امپلائیز، یہ ساری چیزیں جو آ جاتی ہیں پبلک میں آ جاتی ہیں۔ فائنینشیل پبلک کیا ہوتی ہے؟ جو کمپنی کی فائنینس کو افیکٹ کرے، بینک، انویسٹر، اسٹاک ہولڈر، بینک لون دینے کے دے کمپنی کو پرابلم ہوگی۔ اس بعد میڈیا پبلک کیا ہوتا ہے؟ میڈیا پبلک وہ چیزیں ہوتی ہیں، میڈیا کمپنی کی امیج بنا بھی سکتی ہے اور خراب بھی کر سکتی ہے۔ ٹی وی، فیس بک، یوٹیوب، نیوز پیپر۔ اچھی نیوز کمپنی فیمس ہو جائے گی، بری نیوز کمپنی کا امیج خراب ہو جائے گا، وہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ اس کے بعد گورنمنٹ پبلک کیا ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ رولز اور لا بناتی ہے، گورنمنٹ سیفٹی رولز امپلیمنٹ کرتی ہے۔ سٹیزن ایکشن پبلک کیا ہوتا ہے؟ آرگنائزیشن جو لوگوں کا رائٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ انوائرمنٹ گروپ اگر کمپنی پولوشن کرے یا پروٹیسٹ کر سکتی ہے تو یہ سارا سٹیزن ایکٹر پبلک میں آ جاتا ہے۔ لوکل پبلک کیا ہوتی ہے؟ لوکل پبلک کمپنی کے آس پاس رہنے والے لوگ، فیکٹرز نیئر بائی ایریا میں اسموک پروڈیوس کرتی ہے، کمپنی اسکولز یا ہاسپٹل بنا کر سپورٹ کرتی ہے، یہ سارے لوکل پبلک ہوتا ہے۔ اور جنرل پبلک لوگ کمپنی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ برانڈ بہت اچھا ہے، یہ کمپنی کا امیج امپروو کرے گا، تو یہ سارا جو ہے نا جنرل پبلک میں آ جاتا ہے۔ انٹرنل پبلک کیا ہوتا ہے؟ انٹرنل پبلک
کمپنی کے اندر کے لوگ، امپلائیز، مینیجرز، اسٹیک ہولڈرز. اگر امپلائی خوش ہو تو کمپنی بھی اچھی چلے گی، اگر امپلائیز خوش نہیں ہوں گے تو کمپنی بھی اچھی نہیں چلے گی، کسٹمر بھی خوش نہیں ہوں گے. اب اس میں جو چیز آ جاتی ہے وہ میکرو انوائرمنٹ آ جاتی ہے. یہ کمپنی سے دور ہوتا ہے اور انڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے. اس میں جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ آ جاتی ہے ڈیموگرافی، اکنامی، نیچرل، ٹیکنالوجیکل، پولیٹیکل اور کلچر. جیوگرافک اکنامی کیا انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ پولوشن کو اسٹڈی کرنا، جس میں ایج ہوتا ہے، جینڈر ہوتا ہے، آکوپیشن ہوتا ہے، لوکیشن ہوتا ہے. پاکستان میں ینگ پاپولیشن زیادہ ہے، موبائل کمپنی زیادہ اسمارٹ فون لانچ کر رہی ہیں. اب اس میں اکنامیکل انوائرمنٹ کیا ہے؟ لوگوں کی پرچیزنگ پاور اور اسپینڈنگ پیٹرن. جی بی ڈی ہو گیا، انفلیشن جو ہوتا ہے نا، مہنگائی کو کہتے ہیں. انکم ہو گئے، انٹرسٹ ریٹ سود کو کہتے ہیں. اور مہنگائی زیادہ، کسٹمر کم شاپنگ کریں گے. مہنگائی زیادہ ہو جائے گی تو کسٹمر کم شاپنگ کریں گے. نیچرل انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ نیچرل ریسورسز بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں. واٹر ہو گیا، گیس ہو گئی، آئل ہو گیا. اگر آئل شارٹیج ہوگا تو ٹرانسپورٹ کاسٹ انکریز ہو جائے گی، جس وجہ سے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی اور انفلینشیل ہو جائے گی، مہنگائی ہو جائے گی. ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ٹیکنالوجیکل چینج بزنس کو افیکٹ کرتی ہے. پرانا ڈی وی ڈی اب کا نیٹ فلکس. اگر کمپنی ٹیکنالوجی اڈاپٹ نہیں کرے گی مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گی. مطلب کہ ٹیکنالوجی جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو وہ کمپنی اور مارکیٹ کو بھی وہ نئی ٹیکنالوجی اپنانی پڑے گی. اگر وہ نہیں بنائے گی تو جو مارکیٹ سے وہ چیز آؤٹ ہو جائے گی. پولیٹیکل اینڈ لیگل انوائرمنٹ. گورنمنٹ لا اور پولیٹیکل بزنس افیکٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ ٹیکس انکریز کرتے ہیں، پروڈکٹ مہنگی ہو جاتی ہے. کلچر انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جو کلچر انوائرمنٹ سوسائٹی کی ویلیو اور ٹریڈیشن. پاکستان اور انڈیا میں فوڈ پریفرنس ڈفرینٹ ہے، اس لیے کمپنیز میں اپنی اسٹریٹجی چینج کرتی ہے. کلچر انوائرمنٹ، ہر کلچر کا اپنا ایک کھانا پینا ہوتا ہے، اپنا ایک رہن سہن ہوتا ہے. اور پرو ایکٹیو اپروچ کا ہوتا ہے. پرابلم اپنے سے پہلے پریپیئر ہو جانا. کمپنی پہلے سے فیوچر ٹرینڈ دیکھ کر پلاننگ کرے. مطلب پرو ایکشن پہلے ایکشن اور ری ایکشن پرابلم کے بعد میں ایکشن. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیں. اور آپ نے میرے ایک مہینے میں 1000 سبسکرائبر لازمی کمپلیٹ کروانے ہیں. اور اپنے دوستوں سے بھی میری ویڈیو شیئر کریں اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے. اور اس میں جو چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں وہ آپ نے مسٹ یاد کرنی ہے، ڈیفینیشن یاد کرنی ہے، کانسیپٹ اچھے سے سمجھنا ہے. اور یہ کوشچن آپ نے نہیں کرنے کیونکہ آپ کا پیپر MCQs بیس ہے. میں آپ کو یہ بات بار بار بتا رہی ہوں. تھینک یو.